صورتحال IMF نے یہ پیشین گوئی کیا ہے کہ اگر اس سال آپ کے ریزرو جو ہیں $16.2 بلین نہیں ہوتے تو آپ کو دوبارہ ہمارے پاس آنا پڑ جائے گا، اور اسی طرح اگر آپ پیسے $41 ارب اگر آپ پیدا نہیں کرتے اس سال تو پھر اگلے سال دوبارہ آپ کی صورتحال یہی ہوگی. تو کر لیں گے ہم سب کچھ. جناب دیکھیے بات سنیں، پہلے تو آپ ذرا اس کی تفصیل پڑھیں. جاوید دیکھیے جو $16 ارب کی بات کر رہے ہیں یہ قرضوں سے بنائے ہوئے ریزروز ہوں گے. یہ پاکستان کما نہیں رہا. 16 ارب کے آپ کو جب تک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس نہ ہو اس سال تو وہ اپنے پیسوں سے نہیں بنیں گے. یہ یعنی کہ آپ اتنے قرضے لیں کہ جو آپ خرچ بھی لیں اور واپس بھی کر دیں، جو اس وقت موجودہ قرضے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنے پیسے رہ جائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ جو پچھلا IMF پروگرام مکمل ہوا تھا وہ بھی بقول IMF کے ایک کامیاب پروگرام تھا. کیسے کہ وہ آخری دن تک چلتا رہا، ساری ڈسبرسمنٹس ہوئیں، اس کے اینڈ میں بھی $16 ارب کا ریزرو تھے. وہ پورے 18 مہینے کے اندر وہ ریزروز اڑ گئے. سمجھ گئے نا. یہ اس دفعہ بھی یہی ہونا ہے. IMF کے پروگرامز جو ہیں وہ اب سٹیبلٹی اب بھی نہیں آئی. دیکھیں بات سنیں، ذرا غور سے سن لیں. IMF کے پروگرام جو ہے نا وہ تو صرف اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں جو بیرون قرضہ جات ہے ان کی واپسی کا. اس وقت یہاں پر کوئی بھی سرپلس کریشن کی بات نہیں ہو رہی. جتنے میں آپ کو بتاؤں کس طریقے سے ٹیکسیشن سسٹم ایسا نہیں بن رہا جس سے انویسٹمنٹ بڑھے یا آپ کے ایکسپورٹس بڑھے. سمجھے نا. نہ ہی آپ کے اس وقت کرنٹ آپ کے جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ آپ نے بہت بڑے انداز سے کم نہیں کیا تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کے ایکسپورٹ جب تک نہیں بڑھاتے نہیں دیکھیں وہ تبھی بڑھتی ہیں. وہ تبھی بڑھتی ہیں جب آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی اور وہ ہوگا اور آپ نے امپورٹس کم کرنی ہے. امپورٹس آپ یہ جس طریقے سے ہمارے یہ جو سارے اکانومیز کہنے پر کہ اس پر کنٹرول لگاؤ اس پر لگاؤ، ابھی تو وہ کنٹرول ہٹانی پڑے گی، ایک دن آخر ہٹانی ہوں گی. یہ پاکستان کا بحران اس وقت ایک چادر کے نیچے پڑا ہوا ہے. سمجھے نا. یہ اس پر چادر ڈالی ہے، جسے کہتے ہیں نا ڈرٹ کو قالین کے نیچے چھپا دینا ہے. یہ وہ کام کیا ہے ابھی تک. یہ یہاں پر کہیں پر بھی جسے کہتے ہیں اصلاح نہیں ہو رہی. یہ جو جتنے بھی اس پروگرام یہ جو دیکھیں یہ بات آپ نے کہا سنجیدگی، اس وقت جتنے بھی ہمارے اس وقت جو ایڈجسٹمنٹ کے جو میجرز ہیں وہ نہیں لیے گئے. اس وقت بھی خسارہ بہت بڑا ہے. اور ابھی آپ نے ذکر کیا سیلاب کا. سیلاب کی وجہ سے یہ خسارہ اور بڑھے گا. یہ لازمی بڑھنا ہے اور اس کے جائے میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ اور آپ سے پوچھیں گے کہ حل کیا ہے اس کا. ڈاکٹر فرحت سلیم صاحب یہ سر فرمائیے گا، یہ IMF ظاہر ہے اب آ گیا، اس کے بعد قطر بھی پیسے دے رہا ہے، پھر سعودی عربیہ بھی دے رہا ہے، کچھ چائنا بھی دے رہا ہے، کچھ اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے ہمیں امداد ملی. اس سے اکانومی سٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک وسائل جو ہمارے پاس ہیں اور ان وسائل کا استعمال کیا ہو رہا ہے. وسائل بے پناہ ہیں اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے پاس. ابھی ایک رپورٹ آئی ہے چودھری صاحب، وہ کہلاتی ہے پاکستان ایٹ دا ریٹ آف 100 کہ ہم 100 سال کے ہونے والے. وہ کہتے ہیں کہ سولر انرجی جو ہے وہ تقریباً 30 لاکھ میگا واٹ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. اس وقت کتنی ہو رہی ہے؟ 550. بالکل. آپ ذرا پوٹینشیل دیکھیے اور حاضر دیکھیے. 30 لاکھ کا پوٹینشیل ہے اور 500 اور کوئی 50 ہم جنریٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں 3.5 لاکھ میگا واٹ کی ونڈ انرجی آپ کلیئر. 3.5 لاکھ کا پوٹینشیل ہے، وسائل ہیں آپ کے پاس، اور کوئی 1400 اور 28 اس وقت ہم. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں انویسٹمنٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے. آپ کو سولر کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے، ونڈ کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے. انویسٹمنٹ تو اس میں اپنے LNG پلانٹ میں بھی ڈال رہے ہیں، لیکن اس پہ اتنی نہیں چاہیے ہوتی جتنی ان پہ زیادہ چاہیے. اچھا 55 سال کی گیس اس ملک کے اندر اویلیبل، اگلے 55 سال کی کھپت کی گیس اس ملک کے اندر اویلیبل ہے، لیکن ہم نے ساری ایکسپلوریشن کمپنیز کو ملک سے بھگا دیا ہے. کوئی 60 سال کا تیل اس ملک کے اندر آلریڈی موجود ہے جو ہم کھپت روز کی کرتے ہیں، ان کو بھی ہم نے بھگا دیا. اس کی وجہ بم بلاسٹ ہو جاتا ہے. وہاں کو تیل نکالنے نہیں دیتا، تیل یا گیس نکل آئے تو پائپ لائن نہیں بچھانا دیتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وجوہات ہیں، وجوہات کو دور کرنا ہے نا. وسائل تو ہمارے پاس ایک ویل پہ پوری ایک ریجمنٹ فوج لگتی ہے، جا کے نکلتا ہوں. ہمارے پاس وسائل ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وجوہات ایسی ہیں جن کو دور نہیں کیا جا رہا.
تو وسائل موجود ہیں، ہم وسائل کو استعمال نہیں کر پا رہے. دیکھیے IMF ایک مالیاتی ادارہ صرف نہیں ہے، وہ ایک سیاسی ادارہ بھی ہے. اس کے سیاسی مالکان ہیں، سب سے بڑا سیاسی مالک اس کا امریکہ ہے. وہ 8,31,000 ووٹ ہیں صرف امریکہ کے. بالکل صحیح. وہ آپ کی معیشت کو تندرست اور توانا کرنے نہیں آئے. یہ کام ہماری اپنی قیادت نے کرنا ہے، یہ کام ہماری اپنی سیاسی قیادت نے کرنا ہے. اگر مریض خود ٹھیک نہ ہونا چاہے تو دوائی کیا کرے گا، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اب آپ سوچئے کہ 23واں پروگرام ہے. وہ آئنسٹائن کہا کرتا تھا، ایک بے وقوفی کی ڈیفینیشن دیا کرتا تھا کہ آپ ایک ہی تجربے کو دہراتے چلے جائیں اور اس امید سے بیٹھے رہیں کہ کوئی نتیجہ فرق نکلے گا. اگر پہلے 22 پروگراموں کا نتیجہ یہ نکلا ہے تو اب آپ امید لگا بیٹھیں کہ 23ویں پروگرام کے بعد جو ہمارا امید کوئی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ امید نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے شروع میں آپ کو یہ کہا کہ اتنے وسائل ہیں، اگر ہم ان وسائل کا استعمال درست کر لیں. آپ بجلی کے سیکٹر میں 2600 ارب روپے کا نقصان کر چکے ہیں. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز جو آپ کی PI اور پاکستان ریلویز، پاکستان سٹیل چلتی ہے، 2000 ارب کا وہاں پہ آپ نقصان کر چکے ہیں. 4 ارب ڈالر کی گیس اس ملک میں چوری ہو جاتی ہے. ہم نے پچھلے سال 3 ارب ڈالر دیا ہے قطر کو گیس خریدنے کے لیے. سب کچھ یہاں موجود ہے. مس مینجمنٹ ہے بیسیکلی. خرم یہ فرمائیے، خرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ مفتاح فارمولہ جو ہے کہ ڈالر کو آپ سستا رکھیں اور ذرا روپے کو سستا رکھیں اور ڈالر کو جانے دیں اوپر، اور اسحاق ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈالر کو کنٹرول کریں، روپیہ مضبوط ہوگا تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی. اب اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ آئیں پاکستان اور اس کے اندر چیزوں کو تبدیل کر لیں. تو آپ کو کوئی محسوس ہو رہی ہے امید کہ مفتاح صاحب کا فارمولہ یا اسحاق ڈار صاحب کا فارمولہ یا IMF کا فارمولہ یا پاکستان کے اندر سے جو آوازیں آ رہی، کوئی بہتری کی امید ہے؟ جی السلام علیکم جاوید صاحب. بہتری کی تو امید کچھ حد تک ہے، لیکن سچویشن ابھی اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ایک چیز کو آئسولیشن میں ڈسکس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اسپیشلی فلڈز کی وجہ سے. لیکن جہاں تک آپ ایکسچینج ریٹ روپی ڈالر وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کی تاریخ میں تھرو آؤٹ ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈالر کو ہم لوگ فکس کریں، اور سم ہاؤ اور دی ادر ہم نے ہمیشہ یہ سوچ کے رکھا ہے کہ ڈالر جتنا کم ہوگا اتنا ملک کا فائدہ ہے اور اتنی ملک کی بہتری ہے اس میں. ٹھیک ہے. ہماری تھنکنگ غلط ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں تمام ایسے ملکوں کے جنہوں نے اپنی معاشی بہتری جو ہے وہ اپنے ایکسچینج ریٹ کو انڈر ویلیو نہیں لیکن انڈر ویلیو کر کے ہی حاصل کیا. چائنا کو دیکھ لیں، انہوں نے تو اتنا وہ اپنی ایکسچینج ریٹ کو انڈر ویلیو کر کے رکھتے تھے ایکسپورٹس پروموٹ کرنے کے لیے کہ دنیا میں لوگ اعتراض کرتے تھے ان کے ساتھ. یہ تمام ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو ممالکان ہیں انہوں نے جاپان بھی یہ تھا، جاپان نے بھی اسی طرح کیا تھا شروع میں. آپ اب ڈار صاحب کی جو تھنکنگ ہے یہ تھرو آؤٹ ہماری 70s کے بعد جب ہم لوگوں نے ایکسچینج ریٹ کو ڈالر سے ہٹایا ہے اور مینج پیگ کی طرف گئے ہیں، 80s سے لے کے انٹل ڈار صاحب یہی تھنکنگ فالو کی تھی. اور آپ خود ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں کہ ہیز اٹ ورکڈ، کیا یہ چیز چلی ہے ہمارے لیے؟ کیونکہ اس کے 2 خاص اثرات ہوئے ہیں. نمبر 1 کہ ہماری ایک ہائی کنسمپشن اکانومی بن گئی ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگ ایک انویسٹمنٹ کا رویہ پکڑیں اور ایکسپورٹس کی طرف اپنا فوکس لے کے آئیں. اور نمبر 2 کہ ہر 3-4 سال کے بعد ہمارے زر مبادلہ ختم ہو جاتے ہیں ملک. تو یہ جو معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے انکریزنگلی اوور ان سالوں میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایکسچینج ریٹ کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے پرابلم جو ابھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہوتے ہوئے میں سن رہا تھا ان کی طرف فوکس دے. بھئی آپ پالیسیز درست کریں، آپ درست کریں، فوکس وہاں پہ دیں ایکسچینج ریٹ. تو ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ ڈار صاحب آ کے کوئی جادو چلا لیں گے یا مزید حالات خراب ہو جائیں گے؟ ڈار صاحب نے جو اپنے لاسٹ دور میں پاکستان کا حشر کیا تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے. جاوید صاحب 2017 میں پاکستان کی معیشت ڈاؤن ہل جانی شروع ہوئی تھی. تو نومبر 2016 تھا میرے خیال میں وہ مہینہ جب ہمارے زر مبادلہ پیک پہ پہنچے تھے. اس کے بعد سے وہ نیچے 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 جاتے جاتے جولائی 2018 PTI گورنمنٹ کے آنے سے پہلے وہ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے کہ ایک دفعہ دوبارہ پاکستان پھر سے ڈیفالٹ کی ایج کے اوپر کھڑا ہوا تھا، بالکل ڈیفالٹ کنارے پہ. جب PTI والے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بینکرپٹ اکانومی انہیریٹ کی، یعنی کہ ہمیں ایک تجوری خالی ملی، بالکل وہ 100% درست کہتے. جب تک ڈار صاحب اپنی غلطی نہیں مانیں گے کہ بھئی جو تھنکنگ انہوں نے اپلائی کی تھی اس نے شارٹ ٹرم میں تو اکانومی میں کچھ رفتار وغیرہ پیدا کر دی لیکن ایونچولی پاکستان کو بینکرپٹ کر دیا.
اگر وہ یہ مسٹیک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ واپس وزیر خزانہ آنے کے بھی قابل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا میں نے بریک